آج شاب نامہ سے دوسرا باب پڑھیں گے۔ جموں میں پلیگ۔ شاب نامہ کا جو پہلا باب تھا اقبال جرم، ان کا ریویو یہ ہے کہ شاب صاحب نے اس میں ایک طرح سے دیباچہ پیش کی ہے، پیش لفظ کہہ لیں، باقاعدہ طور پر کوئی پیش لفظ نہیں لکھا گیا، لیکن شاب صاحب نے خود ایک خلاصے کی صورت میں اپنا شاب نامہ لکھنے کی وجہ بیان کیا اس میں۔ تو دوسرا باب بڑا دلچسپ ہے، عنوان جموں میں پلیگ۔ پلیگ چوہوں سے پھیلنے والی بیماری ہے، تانگ۔ جموں میں ان کی پیدائش ہے، کشمیر۔ تو اس علاقے کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پلیگ جو ہے وہ بے تحاشا قسم کا پھیل چکا ہے، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس عنوان کی آڑ میں دراصل انہوں نے کچھ اور کہانی بیان کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں، اس میں شہاب نے اپنے بچپن کی محبت کا ذکر چھیڑا ہے۔ پلاٹ اس باب کا کچھ یہ ہے۔ اس باب کو پڑھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی افسانہ لکھا گیا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہاب ایک بہت پائے کے لکھاری بھی تھے۔ تو یہ جب اس کو پڑھتا ہے اس باب کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پلاٹ بھی خود تخلیق کیا گیا اور اس کے سارے کردار جو ہیں وہ تخلیقی۔ تو 25 صفحات پہ مشتمل یہ باب ہے۔ اس کا منظر یہ ہے کہ جموں شہر ہے اور شہاب صاحب کی عمر غالباً کوئی 7-8 برس کی ہے۔ اپنے بچپن کا قصہ بیان کیا ہے اور وہ غالباً چوتھی کلاس کے طالب علم ہے۔ شہر میں تعاون پھیل چکا ہے۔ شہر کی صورتحال بڑے دلپسند انداز انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے افراتفری کا عالم ہے، کوئی کسی کو سلام تک کرنے، ہاتھ ملانے سے گریز کر رہا ہے، دور دور سے حال احوال جان کر بس نظام چل رہا ہے۔ اور مین جو کردار ہیں وہ اس افسانہ آپ سمجھ لیں، کہانی کم افسانہ میں مین کردار 3 ہیں۔ ایک ان کے استاد محترم ہیں جو اسلامیات کے استاد ہیں اور مولوی صاحب ہیں، اور تیسری مولوی صاحب کی بیگم جن سے انہوں نے یک طرفہ عشق، محبت کہہ لیں، کر بیٹھے تھے۔ تو اس میں 12 کے قریب میں نے پیراگراف آپ کے لیے منتخب کیے ہیں جو میں کہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کل صفحات 25 ہیں، تو سارا منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو جو مین کرکس ہے اس کہانی کا وہ یہ ہے کہ ایک یک طرفہ محبت کی داستان ہے جو چل رہی ہے، اور مضمون ہے جموں میں پلیگ۔ اس کی آڑ میں اس ماہر لکھاری نے اپنی داستان محبت کا ذکر چھیڑا ہے۔ تو کمال کا تخیل بھی اس میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے 2 واقعات کا ذکر انہوں نے کیا ہے، پہلے اور دوسرے صفحے پہ۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ 2 پلیگز جو پھیلانے والے چوہے ہیں جو شہر میں پھیر رہے ہیں، اور سرکار بھی ان کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ تو ان کو چونکہ بچپنے کا عالم ہے ان کا، اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے 2 چوہوں کو، مرے چوہوں کو اٹھا کر انہوں نے کوڑا دان کہہ رہے ہیں یا سائڈ پر انہوں نے کیا ہے، اور لوگوں نے اس پر بڑا واویلا کیا ہے، لیکن انہیں اس بیماری نے کچھ نہیں کرا۔ تو اس کا تیسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس مضمون میں انہوں نے شہر کا بیماری سے پھیلا خوف و ہراس بھی بیان کیا کہ شہر کا منظرنامہ کیسا ہے۔ تو یہ دلچسپ پیراگراف ہے، اس میں وہ شہر کی کیا صورتحال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔
گاہک دکانوں کو کم اکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں اور ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبہ سے گورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسرے سے کٹ کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے در و دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور ہی دور سے سلام دعا کر کے رسم مربت پوری کر لیتے۔ اب وہ سکول کا منظر بیان کر رہے ہیں اپنے جو کہانی کا میں نے آپ سے بیان کیا ہے، جو دوسرے مین کردار ہے۔ سکول میں مولوی عبد الحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بورا رنگ، تیکھا ناک نقشہ، نرم نرم مترنم آواز، دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت کی۔ اچھا، پھر یوں ہوا کہ ایک روز مولوی صاحب بیمار پڑ گئے اور بیماری کی وجہ سے 2 دن سکول نہیں آئے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا اقتباس تھا، ایک سٹارٹ اپ تھا اس کہانی کا، اور اب کہانی میں نیا موڑ آنے والا ہے۔ اور شہاب خالصتاً اپنے استاد محترم کی عیادت کے لیے ان کے گھر چلے گی۔ اس کے بعد وہ 2 روز سکول نہ آئے، استاد محترم کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گئے۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادھ موئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اچھا، یہ پیراگراف ہے جس میں انہوں نے اپنے محبوب کا پہلا ذکر کیا۔ میں نے اس میں چھوٹا سا ہینٹ یہ لکھا ہے کہ محبوب کا پہلا ذکر۔ نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا۔ پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی فوار پڑنے لگے۔ اب جیسے ہی شہاب پہنچے علالت کے لیے تو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ میرا شاگرد میری تیمارداری کے لیے آیا۔ تو انہوں نے شہاب کو سودا سلف لانے کے لیے بھیج دی، چونکہ مولوی صاحب علیل ہیں تو ان کو ان کے ذمہ کام لگ گیا۔ تو کہتے ہیں سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے مولوی صاحب کو اور ان کی اہل خانہ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم ان کی بیوی کا نام ہے صادقہ، بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا تم بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہیں، مولوی صاحب کو دیکھنے آ جائے کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ اب جیسے انہیں اجازت مل گئی روزانہ آنے کی، اب میں سکول جانے کے بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے یہاں پہنچتا۔ جی، تعلیم کو تو انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ خیر آباد کہہ دیا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتی۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانہ میں جا بیٹھتا۔ کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ اب شہاب آئے تو تھے استاد محترم کی تیمارداری کے لیے، لیکن یہاں پر تو منظر ہی بدل گیا۔
اچھا اب اگلا یہ والا جو دن ہے، اگلا دن جو وہ گزارنے جا رہے ہیں، یہ سمجھ لیں اس سارے افسانے کا ایک مرکز پلاٹ ہے۔ ایک پورا دن انہوں نے گزارا، اگلے دن مولوی صاحب کے لیے صحت یابی کے لیے منت مانگنے جانا تھا اور نیاز چڑھانی تھی، تو صادقہ بیگم اسے کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ مذہب پر منت چڑھانی بھی جا رہی ہیں اور چادر بھی چڑھانی ہے، نیاز بھی دینی ہے، اور واپسی پر کس طرح انہوں نے واپسی پر پیدل آئے ہیں اور جاتے ہوئے تانگے کا سفر کیا، تو اس کو بڑے خوبصورت منظر کشی کی ہے شاہب نے۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا، یعنی اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، شہاب صاحب سکول کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور روزانہ استاد کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک روز جب میں ان کے گھر پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی، کالے ریشم کا برقع پاس پڑا۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے کے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلار ہو رہے تھے۔ اچھا یہ دوسرا منظر نامہ ہے جس میں شہاب اپنے محبوب کا نقش منظر ہیں۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا، کالے ریشم کا برقع یوں اڑا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوہ کاف پر چلنے کی دعوت مل گئی۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ جا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا، صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنا منہ کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام دیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر طے کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرایہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگا والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیے۔ اب تانگے کے سفر کا تخیل کھینچ رہے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے ریشمی برقع کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھ۔ باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ جب ہم روشن شاہ ولی پہنچے، مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، عید دستگیر سب مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دوں۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی تو ملنگ کہنے لگا، بہت چھوٹی چادر ہے بی بی، دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار کتنا بڑا ہے؟ تو اچھا بی بی، 100 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ اب جو چادر وہ لے کر گئے تھے چادر چھوٹی تھی، تو اس ملنگ نے یہ کہا کہ بازار پر چاکت پوری نہیں آئے گی، چلیں آپ ایسا کہیں، یہ بطور جمانے کے طور پر اس نے کہہ دیا کہ آپ 100 روپے بھی نذرانہ چڑھا دیں۔ اب جو واپسی کا کرایہ سمجھ لیں وہ تو وہاں خرچ کر رہا ہے، وہ ان کے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ اچھا یہ والا پیراگراف بہت زبردست ہے۔ اس میں اب وہ واپسی پر کیسے پیدل آ رہے ہیں اور شہاب کیسے سمجھ لیں چلاکیوں سے بیگم صاحبہ کو لمبے رسوں سے اور کس طرح ان کو خوشگپیوں میں لا کر گد لے کر آ رہے ہیں۔ رگھوناتھ بازار کے نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیے میں بدوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔
میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھرتا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برک پیپل کے پتے پر اٹوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی، پتہ میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ اور اچھا، آگے بڑے مزے کی بات کرنے لگیں۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دن سے بے اختیار دعا نکلی، اللہ کرے ہمارے پہنچتے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے۔ اچھا، یہ وہ دن تھا جو ان کا بڑا شاندار دن تھا اور انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت انداز میں اس دن کا ذکر کی۔ اب اگلا دن، اب وہ رات ہوئی تو وہ ان کو نیند نہیں آ رہی کہ کب دن اور کب میں گھر جاؤں گے۔ تو اگلے دن جب وہ گئے تو کہانی کا جو منظر ہے وہ ٹوٹلی الٹ ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب بیمار ہیں اور بقول صاحب کے کہ وہ اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے روز وہ جب پہنچے تو مولوی صاحب نظر نہیں آئے۔ تو کیا ہوا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ چارپائی پر صادقہ بیگم مل مل کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ مولوی صاحب چائے میں باغا خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر ہی رہنے کی تلقین کی اور بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے۔ تو یک لگتی مولوی صاحب تندرست ہیں اور ان کی بیگم بیمار ہیں۔ بیٹا اس وقت تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ وہ ان کی عادت کرتے رہے، کبھی ان کو پانی پلاتے، ان کو ستو بھگو کر دیتے، اور ساتھ ہی بیگم نے کل کے جو پان انہوں نے کھائے تھے اس کی فرمائش کر دی تو صاحب توڑے اڑے گئے، 2-2.5 میل دوڑ کر دے اور واپس آ کر ان کو پان دی۔ اب رات کو میں نے ماں جی کو بتایا ہمارے دینیات کے مارشد صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے، میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دے۔ اب چونکہ مزار پہ جانے کا تجربہ ان کو ہو چکا تھا تو ان کے دل میں بھی یہ امنگ اٹھی کہ کیوں نہ میں بھی مزار پہ جا کے منت مانگ۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش، خوبانے کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے تہہ کر کے پیالے میں ڈال دیے۔ اب جب وہ گھر سے نکلے ہیں اور مزار پر جاتے جاتے ان کا ارادہ بدل گیا کہ کیا ادھر چاول اتنے سے پکے ہیں ادھر چڑھانے ہیں۔ میں نے مزار کو دوری سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اوپلے تھاپ رہی تھی۔ نیاز تو انہوں نے وہیں کھا لی۔ اب رہ گیا، اب وہ چادر رہ گئی، دونوں نے چڑھانی تھی۔ اب اس کے بارے میں بڑی زبردست سوچ ان کو آئی۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے تہہ کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ دیا۔ چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطا اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ۔ اب ایک دن گزارا ساتھ، میں نے بارہا اپنے ذہن پر بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اچھا، آگے بڑا شرارتی جملہ لکھ رہی،
اس نے اپنی پسند ناپسند کا کبھی ذکر اذکار ہی تو نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سا۔ اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بر سے رنگوا لوں گا، جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگے لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اچھا، اب یہ ان خیالوں کے ساتھ صاحب چلتے آ رہے ہیں، اور جیسی ملیہ میں پہنچے ہیں تو ان کی ساری امنگیں جو ہیں وہ ترام سے ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے شروع میں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ افسانہ کیسے یک لخت کہانی اپنے کلائمیکس پہ گئی ہے اور کہانی کا پاسا ہی پلٹ گئے۔ تو ان کی کفن دفن کا انتظام ہوا، انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر ان کے تن بدن پر بوری بوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دی۔ میں نے سوچا کہ کچھ اور نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر بھی چڑھا دوں۔ کیا کمال کا تخیل یہاں پر ڈالا ہے۔ لیکن دوسرے جنازوں کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں چیمپ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا گیا تھا۔ یہ تھا دوسرا باب، جمن پلیگ، کہ کس طرح پلیگ جو ہے وہ شہاب کی ناممکن عشقیہ داستان کو ادھورا کر گیا۔ اس پر میں نے چند جملے لکھے ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قدرت اللہ کے بچپنے میں بڑھاپے جیسی پختہ عشقیہ داستان، کمال کے شاعرانہ انداز میں بجے جملے اور عشقیہ لہجے میں رچے شرارتی منشلے اور رومانوی فکرے۔ مضمون جموں میں پلیگ دراصل ان کا مولوی صاحب کی بیگم کم کماری زیادہ حسینہ سے یک طرفہ محبت کا بیان ہے۔ بیگم پلیگ کی وبا سے چل پسی اور قدرت اللہ کا ناکام عشق بھی جنازے کے ساتھ اٹھ گئی۔ یہ تھا دوسرا مضمون۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگلی قسط آپ کے سامنے پیش رکھیں گے۔ سب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔